السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل آج سجے گا۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوگی۔ 7 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکیورٹی کے لیے 13,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوتوں پر دنیا خاموش اور لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ عالمی برادری ہزاروں پاکستانیوں کے قتل کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ، کہا امید ہے عالمی برادری بھارتی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتی رہیں گی۔ Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian Embassy in Afghanistan, is the master planner. He has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. Indian embassies and consulates have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. We have verifiable evidence of terrorist funding by India. نومبر اور دسمبر میں کراچی، لاہور اور پشاور میں بھارتی دہشت گردی کا خدشہ۔ اجتماعات میں مذہبی اور سیاسی لیڈروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب کر دیا۔ افغانستان میں موجود را کا ماسٹر مائنڈ بھارتی کرنل راجیش ٹی ٹی پی اور بلوچ قوم پرست دہشت گرد تنظیموں سے 4 ملاقاتیں کر چکا۔ بھارت نے سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے 700 افراد پر مشتمل ملیشیا بھی بنا لی۔ سرحد پر داعش کے 30 دہشت گرد چھوڑ دیے۔ Trying to generate some support from private sources, if not government ones, and they will reach you very soon, because Dubai has become a den of ISI activity now. We would not like to conduct anything through Dubai. میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت پیش کر دیے۔ ڈاکٹر اللہ نذر اور را حکام کے درمیان آڈیو گفتگو دنیا کے سامنے آ گئی۔ پی سی ہوٹل گوادر پر حملے کا ماسٹر مائنڈ را آفیسر انوراگ تھا۔ پشاور زرعی یونیورسٹی اور اے پی ایس حملوں میں بھی را ملوث تھی۔ حملوں کی ویڈیوز افغانستان سے اپلوڈ ہوئیں۔ دہشت گردی کے لیے افغانستان میں بھارتی قونصل خانوں کا استعمال کیا گیا۔ ملک فریدون نے اے پی ایس میں بچوں کے قتل عام کا جشن افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ میں منایا۔ Ajmal Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain group. It was confirmed that 40 Altaf Hussain group terrorists had received training in India. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain group. را کی جانب سے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کے شواہد بھی پیش۔ دہشت گردوں سے بھارتی جنرل کے رابطے کے خطوط بھی سامنے آ گئے۔ بھارت دہشت گردوں میں 22 ارب روپے تقسیم کر چکا۔ دشمن ایجنسی نے الطاف حسین گروپ کو بھی فنڈز دیے۔ اجمل پہاڑی بھارت سے تربیت کا اعتراف بھی کر چکا۔ بھارت نے قلعدم، ٹی ٹی پی، بلوچ باغی گروپوں کو ہتھیار، خودکش جیکٹس اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا۔ انڈین ہینڈلرز کی جانب سے دہشت گردی کی تربیت دینے کی ویڈیوز بھی پیش۔ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے۔ ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا ڈوزیئر جاری کر دیا۔ ثبوتوں پر مشتمل ڈوزیئر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور 5 مستقل رکن ممالک کو پیش کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت قلعدم تنظیموں کو پاکستان مخالف متحد کر رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی پر مزید خاموش رہنا پاکستان اور خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں نہیں۔
گلگت بلتستان انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق اپوزیشن کے الزامات مسترد۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا بھرپور سیاسی مہم چلانے کے باوجود مخالفین کی تقاریر سے لگتا ہے کہ وہ اپنی شکست کو دھاندلی کا نام دیں گے۔ اپوزیشن کو اپنا مقصد ہی معلوم نہیں۔ غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ان کا مقصد صرف اقتدار اور لوٹی ہوئی دولت کو بچانا ہے۔ گلگت بلتستان میں 4 ماہ قبل پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا۔ نون لیگ کے لوگوں کو زبردستی توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا۔ یہ قبل از انتخابات دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا الزام۔ بولے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم اور نون لیگ کے بیانیے کے مطابق ہوں گے۔ 30 نومبر کو پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ جنوبی پنجاب کا ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ جن چور پارٹیوں کو گلگت الیکشن کے لیے امیدوار نہیں مل رہے وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ گلگت میں نون لیگ کے 6 امیدوار ان کی ہار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل، کہا عوام چور لیگ سے متنفر ہو چکے، ووٹ کو عزت دو کا جعلی انقلاب ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا۔ مریم صفدر کو بھی والد کی طرح گراؤنڈ میں اپنے امپائر چاہیے۔ جہانگیر ترین اپنے بچوں سمیت یہاں واپس آ گیا ہے۔ اب نواز شریف کو سوچنا چاہیے جو بیماری کے ایسے عالم میں گیا کہ آج تک ہسپتال ہی نہیں گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 20 فروری تک راستے جدا ہو جائیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا پی ڈی ایم سے متعلق بڑا دعویٰ، کہا مریم نواز نے بیانیہ بدل کر والد کی سیاست کی نفی کر دی۔ مریم سمجھ گئی ہیں کہ والد کے بیانیے کے تلوں میں تیل نہیں۔ آئینی طریقے سے حکومت گرانا پی ڈی ایم کے بس میں نہیں۔ جہانگیر ترین واپس آ گئے ہیں، اب نواز شریف کو بھی واپس آ جانا چاہیے۔ ملک میں کورونا کے خوفناک سائے مزید گہرے، 24 گھنٹوں میں مزید 17 افراد جاں بحق، 2165 افراد بیمار۔ پاکستان میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 24,938 تک جا پہنچی۔ کورونا سے انتقال کرنے والے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جام مدد علی خان کی سانگھڑ میں تدفین۔ وبا میں مبتلا اسلام آباد میں سینئر صحافی ارشد وحید چودھری کا انتقال ہو گیا۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 865 کیسز رپورٹ۔ نئے بیمار ہونے والوں میں سے 666 افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق سندھ میں مزید 16 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 2738 ہو گئی۔ کراچی میں این آئی سی وی ڈی کے 2 ڈاکٹرز اور 1 مریض میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب میں آپریشن عارضی طور پر معطل۔ تعلیمی اداروں میں بھی کورونا کے مہلک وار جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کے 4 طلبہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بہت مجھے سارا بولے، دونوں ہاتھوں سے میرا تم کو سلام ہے۔ آپ نے سندھ پولیس کا سر بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے۔ کشمور میں اپنی جان پر کھیل کر ماں بیٹی سے زیادتی میں ملوث درندوں کو گرفتار کرانے والی ریشما نے بہادری کی داستان رقم کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ریشما کے والد اے ایس آئی محمد بخش بریڑیوں کو فون، پولیس افسر کو شاباش، کہا قوم کو ایسے افسران پر فخر ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف زرداری کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو کی منگنی کی تاریخ طے پا گئی۔ بختاور بھٹو کی محمود چودھری سے منگنی کی تقریب 27 نومبر کو کراچی میں ہوگی۔ محمود چودھری امریکہ میں مقیم تاجر یونس چودھری کے بیٹے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری، موسم مزید سرد۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت میں بھی متعدد شہروں میں بارش اور برف باری۔
کوئٹہ، چمن، مستونگ، بولان، پشین اور کلات میں موسم سرما کی پہلی بارش۔